بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، مرنے والا انسان عورت ہو یا مرد، اس مردے انسان میں اگر یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا اللہ رب العزت نے اس کو جنت عطا کر دی ہے۔ اگر قرآن مجید، فرقان حمید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات ہوں تو پتہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مرنے والا انسان جنتی ہے یا جہنمی، کیونکہ مرنے والے انسان کی آخری سانسوں میں یہ آواز نکلے جیسے گلے میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو، جیسے جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے گلے سے غراہٹ کی آواز نکلتی ہے، تو سمجھ لینا اس انسان کے قبر میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا یہ مرنے والا شخص جہنمی ہے، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حالات کشیدہ ہیں۔ اس مرنے والے شخص کے رشتہ داروں اور دوست احباب کو چاہیے کہ اس کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کریں۔ مرنے والے جنتی انسان کی 3 علامات ہوتی ہیں جب آخری سانس ہوں۔ یہ 3 علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مرنے والے شخص کے ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ نمودار ہو جائے۔ اس نشانی کو علماء اور فقہاء نے جنتی ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ نمبر 2، مرنے والے شخص کے ناک کے نتنے پھول جائیں۔ یہ بھی اچھی علامت ہے اور جنت کے مستحق ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 3، مرنے والا شخص کی آنکھوں میں آنسو نظر آ جائیں تو سمجھ لینا یہ شخص بھی جنتی ہے۔ اگر وہ شخص زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب کر دیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس انسان کی مومن والی قسمت ہے جو پیدا ہوتے وقت بھی کلمہ طیبہ کی آواز سنے اور مرتے وقت اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو۔ وہ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کی بخشش فرمائیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے۔ اب یہ 2 ایسی اموات ہیں، ایک شخص وہ ہے کہ مرتے وقت اس کی زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہوتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ اس کی موت کے وقت اس کی زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری نہیں ہوتا۔ ان دونوں وجوہات پر حدیث و سنت کی روشنی میں چند باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حدیث نبوی ہے، جو لوگ کثرت سے مسواک کرتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا منہ کی صفائی کا سبب ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور مسواک کرنے سے موت کے وقت کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرماتے تھے اور اس کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے فرماتے تھے، اگر مجھے امت کی مشقت کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ہر انسان کو حکم کرتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو شخص مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اور جو بغیر مسواک کیے نماز پڑھتا ہے تو مسواک کر کے نماز پڑھنے والے کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص ہر وقت وضو میں رہتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا، اے انس، ہو سکے تو باوضو رہا کرو، کیونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب کسی کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ باوضو ہو، اس مرنے والے روح کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اپنے ماں باپ کی با ادب، فرما بردار اور تابع دار اولاد پر بھی مرتے وقت زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان کا انتقال ہو رہا تھا، چند صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود اور جلوہ گر تھے۔ اس مرنے والے کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں کھڑے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے سے پوچھا، تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کیوں نہیں ہو رہا؟ اس نوجوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری زبان کو کلمہ پڑھتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے تالا لگ گیا ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اس نوجوان کی ماں حیات ہے، یعنی کہ زندہ ہے۔ وہاں کھڑے صحابہ کرام نے عرض کی، جی یا رسول اللہ، زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اس نوجوان کی ماں کو بلاؤ۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوئی، ماں آ گئی۔ آپ نے اس ماں سے دریافت کیا، کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو یا راضی؟ اس نوجوان کی ماں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس نوجوان کو جلتی آگ پر ڈال دو یا اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ اس ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جی یا رسول اللہ، میں نے اسے آپ اور اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر معاف کر دیا اور دل سے معاف کر دیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، اب کلمہ پڑھو۔ اس نوجوان نے کلمہ طیبہ کا ورد جاری کیا اور اس نوجوان کی روح نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، اس نوجوان کو جنت عطا فرما اور اس نوجوان کو جنت میں عالی مقام ملا۔ گویا مرنے والے کو اس وقت تک کلمہ نصیب نہیں
نہیں ہوگا جب تک اس کے ماں باپ اپنی اس اولاد کو معاف نہ کر دیں۔ نمبر 4، اذان کے وقت جو انسان بولتے رہتے ہیں اور چپ نہیں کرتے، ڈر ہے کہ کہیں کافر کی موت جیسی موت نہ ہو، اس لیے کہ جب اذان کی آواز سنو تو خاموش رہا کرو اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اذان کا دل میں جواب دیا کرو۔ اذان کا جواب دینا تاکیدی سنت میں سے ایک سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے وقت اسلام کے دشمنوں پر بھی حملہ نہ کرتے، اگر اذان آ جاتی تو حملہ روک دیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کیا یہ مسلمان ہے؟ دوبارہ آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اذان دینے والا شخص جہنم سے آزاد ہو گیا، یعنی کہ وہ انسان جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ موت کے وقت موت کی سختیوں کو کلمہ طیبہ دور کرتا ہے، کلمہ شریف پڑھنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر مند دیکھ کر کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کوئی بھی انسان موت کے وقت یہ کلمہ پڑھ لے، تکلیف کے بغیر ملک الموت روح قبض کر لیتے ہیں اور مرنے والے کا چہرہ نور سے چمکنے لگتا ہے، مگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی جرت نہ ہوئی وہ کلمہ کون سا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس کلمے کے بارے میں پتہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بتاؤ۔ آپ نے فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ مبارک اپنے چچا ابو طالب کو عنایت کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خوش ہو کر عرض کی کیا یہی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا موت کا وقت مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے، اگر تیز تلوار سے 340 بار ضرب لگائی جائے اس کی تکلیف سے جسم سے روح نکلنے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، مگر موت کے وقت کوئی بھی انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس چند دنوں کی زندگی کو کلمہ طیبہ کی عادت پر ڈالیں اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں تاکہ مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔